عمران خان کو مسلط کرنے کا ہدف، حقائق پر مبنی یہ ویڈیو دیکھیے اور آگے بھی شیئر کیجیے۔ 1995 میں حکیم سعید صاحب نے اپنی کتاب جاپان کہانی میں جو لکھا، آج وہ حرف بحرف سچ ہو رہا ہے۔ انہوں نے بتایا تھا کہ عمران خان کو ملک پاکستان میں 4 کاموں کے لیے مہرہ بنا کر تیار کیا جا رہا ہے اور 20 یا 25 سال کے دوران ان کو پاکستان کا وزیر اعظم بنا کر 4 کام ان سے لیے جائیں گے۔ پہلے وہ 4 کام آپ کو بتاتا ہوں، پھر اس نے وزیر اعظم بننے کے بعد کس طرح اور کتنے کام مکمل کر لیے اور کون سا رہ گیا ہے۔ عمران خان کے ذریعے اہداف: پاکستان کی معیشت کو برباد کرنا ہے۔ نمبر 2، ملکی اداروں کو کفار کے زیر تسلط کرنا ہے۔ نمبر 3، C-295 قانون، توہین رسالت قانون کو ختم کرنا ہے۔ نمبر 4، اس ملک پاکستان جو کلمے کی بنیاد پر بنایا گیا ہے، اس میں قادیانیوں کو مسلم قرار دلوانا اور ان کو پاکستان کے مرکزی اداروں میں جگہ دینا۔ اہداف کی تکمیل کہاں تک ہوئی؟ نمبر 1، پاکستان کی معیشت آپ سب کے سامنے ہے، اس پر تبصرہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ پاکستان کی GDP جو انڈیا سے 3 جنگوں سے اور پھر پریسلر ترمیم جو 1992 سے 2002 تک رہی سے منفی میں نہیں گئی تھی، اس نے 1 سال میں منفی تک پہنچا دیا۔ نمبر 2، پاکستان کے اداروں کو کفار کے زیر تسلط کرنا، اس نے آتے ہی FBR، اسٹیٹ بینک آف پاکستان اور دوسرے اداروں میں IMF کے ملازمین کے حوالے کر دیا۔ FBR اور اسٹیٹ بینک کے چیئرمین باقر نجوی اور شبر زیدی کے ملازمین ہیں، ان کو لگا کر ابتدا کی، پھر آہستہ آہستہ دوسری جگہوں پر بھی۔ C-295 قانون ختم کرنا، یہ کام سب سے مشکل ہے۔ پاکستان میں اس کے لیے گراؤنڈ تیار کی جا رہی ہے۔ اس نے وزیر اعظم کی حلف برداری تقریب سے اپنا کام شروع کیا، یعنی خاتم النبیین ٹھیک طرح سے ادا نہ کر کے اس کام کی شروعات کی۔ معنی خیز ہنسی تو آپ کو یاد ہی ہوگی کہ جب مسلسل پڑھانے کے باوجود انہوں نے ایک معنی خیز ہنسی ہنسی، جس کے لیے ہمارے علماء کرام نے بھی یہ کہا کہ یہ کسی کو ایک اشارہ تھا۔ پھر اس نے قادیانی کو اکنامک مشیر نامزد کیا، مگر علامہ خادم حسین رضوی کے دباؤ پر اس کو نہیں لگایا جا سکا۔ پھر اس نے بجٹ تقریر میں صحابہ کرام کی شان اقدس میں نازیبا الفاظ کہے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اقدس میں نازیبا الفاظ کہے، اور پھر آسیہ ملونہ کا واقعہ کسی سے نہیں چھپا۔ پھر انہوں نے آسیہ ملونہ کو رہا کیا، جو انٹرنیشنل میڈیا پر بیٹھ کر خود سے اقرار بھی کیا، اور ایک اسلامک طبقہ جو باہر نکلا تھا، جس پر انہوں نے خود ایکسپٹ کیا ہم نے ان پر ظلم و ستم کیا، اور اس چوڑی کو باہر نکالا۔ تو آپ کو یاد ہی ہوگا کہ مسلمانوں پر ظلم و ستم کیا، دہشت گردی کے پرچے کاٹے، 93,000 مسلمانوں کو گرفتار کیا اور 6 مہینے ان کو جیل میں رکھا گیا۔ پھر شکور قادیانی کو رہا کیا گیا، اور پھر فرانس نے گستاخانہ خاکے شائع کیے، تو تحریک لبیک پاکستان نے احتجاج کیا۔ تحریک سے معاہدہ کیا گیا، جس کو دوبارہ آگے لے جایا گیا، پھر معاہدے سے پہلے تحریک کے قائد کو گرفتار کر کے معاہدے کو توڑا گیا، اور پھر احتجاج شروع ہوا۔ تو تحریک پر جس طرح ظلم و ستم کیا گیا، یہاں تک کہ تحریک کو دہشت گرد بنا کر بین کر دیا گیا تاکہ C-295 قانون کو ختم کیا جائے، تو کسی کے بھی احتجاج کرنے پر اسے دہشت گرد بنا کر کچل دیا جائے۔ مگر تحریک لبیک پاکستان کے کارکنان نے اپنے سینے پیش کرنے شروع کر دیے، مگر ظلم کے آگے جھکے نہیں۔ تب ان کو اندازہ ہوا یہ کام ہمارے گلے نہ پڑ جائے۔ اسی طرح پھر ثانیہ یتیم خانے کے بعد فوراً پورے ملک اور مذہبی سیاسی جماعتوں اور غیر سیاسی جماعتوں نے تحریک لبیک پاکستان کا ساتھ دیا، تو حکومت مجبور ہو گئی ظلم و ستم روکنے پر، اور ان کا منصوبہ خاک میں مل گیا۔ پھر یورپی یونین کی پارلیمنٹ نے ایک قرارداد پاس کی، جس میں پاکستان کو یہ کہا گیا کہ C-295 قانون کو ختم کرو، اب دیکھو یہ مہرہ کیا کرتا ہے۔
जैसा कि मैंने ऊपर अपनी वीडियो में कहा कि ये काम सबसे मुश्किल है और इंशाअल्लाह मुश्किल ही रहेगा। नंबर 4, पाकिस्तान में कादियानियों को मुस्लिम करार देना और उनको सरकारी ओहदों पर तैनात करना। इस वक्त मौजूदा हुकूमत के 6 मुशीर कादियानी हैं। समा न्यूज़ के एंकर नदीम मलिक ने जब कादियानियों को अक़लियत करार देने के मामले पर नूरुल हक कादरी को अपने प्रोग्राम में बुलाया तो जनाब नदीम मलिक ने अपनी ज़हानत से नूरुल हक कादरी से उगलवा लिया कि 6 मुशीरों ने इस ड्राफ्ट को पास करवाने में अपना किरदार अदा किया। उनमें मोहित सईद, शहजाद अकबर सरे फहरिस्त थे। इसी तरह जिस दिन इमरान खान हुकूमत में आया, फैसलाबाद के इलाके घसीटपुरा में कादियानियों ने फायरिंग करके 2 मुसलमानों को शहीद और 12 को जख्मी किया, मगर आज तक उन कादियानियों पर FIR दर्ज नहीं हो सकी, बल्कि कराची से कश्मीर तक कादियानी लॉबी पूरी तरह एक्टिव है। अक्सर जगहों पर उन्होंने अपने खुल्लम खुल्ला बाड़ों को ओपन किया, जैसे वो इबादत गाहों को नाम देना चाहते हैं, जबकि इस्लामाबाद में बहुत बड़ी जगह कादियानियों को दी गई है पाकिस्तान में अपना मरकज़ बनाने के लिए। ये किसी से ढकी छुपी बातें नहीं हैं, चाहे वो करतापुर का बॉर्डर हो जो 3 दिन सिखों के लिए और 3 दिन कादियानियों के लिए वो खोला गया ताकि वो रबुआ आ सके। अब ये सवाल इस मुल्क के पाकिस्तान के आम पाकिस्तानी और इमरान खान के सपोर्टर्स के नाम ये पैगाम है कि अल्लाह के वास्ते ये एक बहुत बड़ा प्लान है कि आपने नहीं देखा कि वो जो इस्लाम दुश्मन लोग हैं वही इमरान खान की हिमायत में क्यों बाहर निकलते हैं। इसका मतलब ये है कि ये जिनका लाया हुआ है वही पाकिस्तान में बार बार मदालखत कर रहे हैं। अगर यही जो अभी सराउंड में आपने देखा कि इमरान खान का पेशी पे ना पेश होना और पूरी रियासती इदारों को हाईजैक कर लेना, अगर ये काम कोई आलिम या उल्मा या कोई और जमात करती तो क्या आप नहीं जानते कि उसके साथ क्या हशर होना था, क्योंकि ये सीधी सीधी रियासत से बगावत है। अल्लाह ने आपको अक्ल शऊर दिया है, एक बार शख्सियत परस्ती से बाहर निकल कर जरूर सोचिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।